اور ہم بات کر رہے تھے کراچی کی. کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں اور فنڈز کی فراہمی ہے ان کو لے کے سندھ حکومت اور وفاق کے آپس میں جو شکوے شکایتیں ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. جی بالکل، لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے سندھ اور وفاق کا، اور کئی معاملات پر سندھ حکومت اور وفاق میں اتفاق نظر نہیں آ رہا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تو مزاحمت کا اعلان بھی کر دیا ہے. کیا فرمایا انہوں نے، آپ سنیے ذرا. وفاق مداخلت کر رہی ہے، اگر زیادہ ہے آپ صوبوں کو دیں. بہت افسوس ہوا یہ کہا گیا کہ جی ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے، سندھ کے لوگوں کو دیں گے. کہتے ہیں کہ جی وفاق کے پیسے پہ چودراہٹ کرنے نہیں دیں گے سندھ کو، یہ پیسے 70% سندھ سے جا رہے ہیں آپ کے پاس. یہ قسم کی زبان نہ استعمال کریں. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائیں، ادھر نہیں برداشت کریں گے ہم. We will resist. طریقے سے سندھ کو ٹریٹ نہ کریں، دو پاکستان نہ بنائیں. کیا ٹرسٹ نہیں ہے؟ صرف چور ڈاکو کہہ کے اپنے 5 سال گزار دیں گے؟ کیا صوبے کی الیکٹڈ حکومت سے، الیکٹڈ اسمبلی سے رائے لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس میں ٹرسٹ کی کہاں سے بات آ گئی؟ سندھ کے لوگوں کو صرف اس لیے خرچ نہیں کرنا چاہ رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ آپ کا نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں ان کو سزا سندھ کے لوگ دیں گے، پورے پاکستان کے لوگ دیں گے. اور اس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پورے پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. مراد علی شاہ تعصب نہ پھیلائیں. ہماری حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان کو ایک حصہ دیکھتی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان وہ پورے پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ غلط فیکٹس اینڈ فگرز نہ دیں. آپ نے جو خطوط لکھے ان تمام خطوط کے آپ کو جائز جواب دیے گئے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ کیش مانگتے ہیں. سکھر کی موٹر وے آپ چاہتے تھے کہ آپ کو پیسہ دیا جائے اور آپ بنائیں. ہم نے بار بار آپ کو بتایا کہ ہم آپ کے ہاتھ میں کیش نہیں دیں گے. آپ کی جماعت کے اندر کس کس طرح کے لوگ ہیں اور وہ کیسے پیسہ کھاتے ہیں، اس لیے ہم وہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنائیں گے لیکن کیش آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. ایسی سٹیٹمنٹ مت دیجیے جس سے صوبائیت اور تعصب کی سیاست آپ کریں. پہلے ہی آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے اندرون سندھ کی پارٹی سپر کر بن گئی ہے. اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ سندھ حکومت خدارا کراچی کو چلنے دے، جبکہ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ میں 90 ارب کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے. وہ کام بھی کر رہے ہیں جو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. مراد علی شاہ طے کر لیں کہ سندھ میں کام کریں گے یا نہیں. 4 دفعہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، 6 دفعہ صوبے میں حکومت آئی ہے. 1 انچ موٹر وے کا پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا سندھ کے اندر. سکر حیدرآباد 200 ارب روپے کا منصوبہ وفاق کی طرف سے اربوں نہیں 10 اربوں روپے اس کے پیچھے لگانے کے لیے تیار ہیں. 90 ارب روپے کے منصوبے ہیں سندھ کے اندر، 93 ارب پنجاب کے ہیں. KCR کے اندر جا رہا ہے، وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے اندر جا رہا ہے، اور وہ فریٹ کوریڈور کراچی پورٹ سے پپری کے اندر جا رہا ہے. کراچی کے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ کراچی کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں یہ ہے تاخیر کا شکار، اور اس میں شہر کو پانی فراہم کرنے کا ایک بڑا منصوبہ K4 بھی شامل ہے جو مختلف وجوہات کی وجہ سے 13 سال سے زیر التوا ہے. اور اب K4 منصوبے کو لے کر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں منصوبے میں پائپ مافیا کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ پائپ مافیا کی مداخلت سے K4 کی لاگت جو ہے اب 1.25 ارب روپے تک جا پہنچی ہے. جی بالکل، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو K4 منصوبہ واپڈا سے واپس لے کر FWO کے ذریعے کرانے کی تجویز بھی دی گئی ہے. ڈیزائن تبدیلی کی وجہ سے K4 منصوبے پر کام 2018 سے بند ہے. اور اگر ہم ویسے بات کریں تو جناب یہ منصوبہ گزشتہ 19 سال سے تاخیر کا شکار ہے. انیشیل ایسٹیمیٹ اس پر لگایا گیا تھا، وہ ایسٹیمیٹ تھا جناب 25 ارب کا. اس کے بعد جناب یہ ایسٹیمیٹ بڑھ کر پہنچا 150 ارب تک، یعنی کہ اب اگر یہ منصوبہ بنے گا تو 150 ارب کی لاگت سے بنے گا. اور کراچی شہر کو ظاہر ہے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، پانی کی دستیابی لازمی طور پر ہے، تو تقریباً اس کے اندر 650 ملین گیلن پانی اس سے فراہم ہو گئے اگر یہ بن جاتا ہے. اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں سابق ایڈمنسٹریٹر فہیم الزمان صدیقی صاحب سے. فہیم الزمان صدیقی صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو منصوبہ ہے ایک عرصے سے التوا کا شکار ہے، اب وجوہات کیا ہیں اس کی؟ جہاں تک K4 منصوبے میں تاخیر کی بات ہے، وہ تو بیسکلی اس کی کنسپچلائزیشن شروع ہوئی 2002 میں، 2007 میں اس کی فیزیبلٹی تیار ہو گئی، پھر اس کے بعد کبھی فائنینسز کبھی فلانا ان کی وجہ سے. مگر بنیادی جو ڈیلے ہے وہ اس وجہ سے ہی کہ اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ ایک ڈیفیکٹیو ڈیزائن ہے. اس کو کینجر لیک سے جہاں سے پانی ڈرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے
نہ وہاں اتنا پانی ہے، نہ ہی وہ راستہ جس راستے سے کراچی پانی کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پہلے کینال کے ذریعے یا پائپس کے ذریعے، نہ وہ راستہ صحیح ہے. تو وہ روٹ اور ڈیزائن، یہ تمام چیزیں، اور ایک جو ہماری ایک نہ ختم ہونے والی جو کہہ لیجئے ایک قومی ہماری نکما پن کہہ لیں، یا ہر چیز کو ٹال دینا، ہر چیز کو نہیں، یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں. صدیقی صاحب یہ کہے گا، کیونکہ آپ کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، یہاں پہ سب سے بڑی الارمنگ بات ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ اس منصوبے میں پائپ مافیا جو ہے وہ ملوث ہے، اور لاگت بھی جو بڑھی ہے وہ اس کا ایک بہت بڑی ذمہ داری اس مافیا پہ بھی جاتا ہے. تو یہ پہلے ایسی چیزیں نہیں پتہ ہوتی؟ پہلی بات تو یہ کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اس سارے منصوبے سے اصولاً کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں اینٹی کرپشن واچ ڈاگز، نیب، ایف آئی اے، پولیس، اینٹی کرپشن سارے موجود ہیں، ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بہت سارے موضوع جو منصوبے ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاس کوئی ایسی ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکیں کہ پانی جو ہے وہ کینال کے ذریعے آنا چاہیے یا پائپ کے ذریعے آنا چاہیے. اور جو وہ بات کر رہے ہیں پائپ مافیا، تو وہ کون سی پائپ مافیا ہے؟ کراچی میں تو ایک KDA پائپ فیکٹری ہوتی تھی، وہ بھی بند ہو گئی. ایک اور بڑی مشہور فیکٹری ہوتی تھی، وہ بھی بند ہو گئی. کراچی میں تو پائپ بنانے کی ایمانداری کی بات ہے، وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں. اگر آپ پورے ملک سے نکالیں گے تو یہ جو 70-80 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کا، تو وہ پائپ آپ کو پروکیور کرنے میں مشکل پیش آئے گی. اچھا چلیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پائپ والے کا انٹرسٹ ہو، مگر یہ جو پائپ کے اوپر جو شفٹ ہوا ہے، یہ بیسکلی جب ایگزیکیوٹنگ ایجنسی KWSB سے وابڈا میں شفٹ ہوئی، اس نے اس کو جو ہے بات کی، کیونکہ جس راستے سے K4 سے پانی، جو روٹ نمبر 8 تھا جو فیزیبلٹی اسٹڈی کا، جس سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ پانی DHS سٹی اور بحریہ ٹاؤن تو جا سکتا ہے، شاید وہاں بھی نہیں جا سکتا. تو وہ روٹ غلط ہے. روٹ جو ایک نیچرل روٹ کراچی کا بنتا ہے، جس راستے سے کراچی کو سارا پانی اب تک آ رہا ہے، K1 K4 K2 K1 K2 K3 کا، اسی راستے سے کا پانی آنا چاہیے تھا. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کا اصولاً بنتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک مشورہ یہ بھی دیا ہے کہ وابڈا کے ذریعے اگر یہ کروا رہے ہیں تو اس سے مزید تاخیر ہو جائے گی، دیر ہوگی، تو کیوں نہ اسے FWO کے ذریعے کرایا جائے. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ میرے خیال میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ اس کے اوپر یہ بات بیس کرتی ہے. پہلے ایگزیکیوٹنگ ایجنسی KWSB اور گورنمنٹ آف سندھ تھے. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا اس کے پیسے ہم دیں گے، انہوں نے کہا ہم فیڈرل ایجنسی یعنی یہ وابڈا سے ایگزیکیوٹ کرائیں گے. کانٹریکٹر پہلے بھی FWO تھا، اور آخری خبریں آنے تک مجھے جو پتا ہے ابھی بھی FWO ہے. FWO تو اتنے آسانی سے کانٹریکٹ چھوڑے گا نہیں. تو آپ صرف اور صرف ایگزیکیوٹنگ ایجنسی میں فرق آیا ہے. پہلے KWSB اور گورنمنٹ اب وابڈا ہو گئی. صرف ایگزیکیوٹنگ ایجنسی میں فرق آیا ہے. کانٹریکٹر پہلے بھی FWO تھا اور اب بھی FWO ہے. سو جو سجیشنز ہے نا، تو وہ میرے خیال سے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بنتا ہی نہیں ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اس سے کوئی تعلق، اور ظاہر ہے کہ یہ کرنا چاہیے منصوبہ، لیکن ایک منصوبہ جس میں 19 سال لگ گئے ہوں، پانی کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں پر جناب ہائیڈرنٹ مافیا عام ہے، اور وہ جناب پانی چوری کر کے مہنگے داموں سپلائی کرتا ہے. تو ایسے میں ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہیے جو شہریوں کو پانی صحیح طریقے سے فراہم کر سکے اور پراپر مقدار. اس میں سب سے بڑا مسئلہ پھر سینسس کا آ جائے گا. جب تک یہ تعین نہیں کیا جا سکے گا کہ کراچی میں کتنے باسی رہتے ہیں، تو کیسے ایلوکیٹ کیے جا سکتے ہیں کہ ان کو پانی کتنا چاہیے، ان کو بجلی کتنی چاہیے، ان کو گیس کتنی چاہیے. سو جب تک آبادی صحیح کاؤنٹ نہیں ہوگی نا، کراچی والوں آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک بریک لے رہے، بریک کے بعد میں